حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جمعرات کے روز اللہ عز و جل اپنے فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ جمعرات کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے، جمعرات کا دن درود پڑھنا گویا ہمارے لیے عید کا دن ہے، رحمتوں کے نزول کا دن ہے، خوب برکتیں لوٹنے کا دن ہے۔ یہ نیت کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی رات میں ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ بڑے دکھی ہوں گے، ٹینشن میں نیند نہیں آئی ہوگی، بچپن میں خاص طور پہ یا جوانی میں، اور آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور آپ اپنی والدہ کے پاس گئے ہوں گے، نیند سے بیدار ہو کر، یا نیند نہیں آ رہی، اور ماں کو کہا ہوگا ماں میں بہت پریشان ہوں، پھنس گیا ہوں ماں، بیمار ہوں یا قرضے میں ہوں، واٹ ایور آپ کا پرابلم تھا۔ سچ بتاؤ ماں نے کیا کیا تھا؟ کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے، یا ماں بھی بے قرار ہو گئی تھی؟ ماں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی، ماں نے سینے لگایا، اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، میں بستر سے اٹھ کر آنکھوں میں آنسو لیے جب ماں کے پاس گیا، اس ماں نے سینے لگایا۔ کبھی بستر سے اٹھ کر آنکھوں میں آنسو لے کر اللہ کے پاس جاؤ تو صحیح۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے میری ماں کے دل میں ممتا بھی اسی نے ڈالی ہے، وہ کئی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ ہمارا پرابلم یہ بات ہی نہیں کرتے اللہ سے، ہم سب سے بات کرتے ہیں۔ آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں، یہ راتیں اللہ سے مانگنے کی ہیں، اور اللہ سے اپنی مادری زبان میں جس طرح بات کرنی ہے بات کرے نا۔ دنیا میں کسی بڑے آدمی، گورنر، وزیر اعظم، صدر سے بات کرنی ہے، اول تو ٹائم نہیں ملتا، نمبر نہیں ملتا، مل جائے تو سیکرٹری بولتا ہے صاحب بہت بیزی ہیں، 15 دن بعد موقع ملے گا۔ اچھا پھر ملاقات 5 منٹ کی ہوگی، کتنی کنڈیشن ہے یار۔ میں تو کہہ رہا ہوں خدا سے بات کرنی ہے، احکم الحاکمین سے بات کرنی ہے۔ کیسے ہوگی؟ پوچھو مولا علی سے۔ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں، میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں۔ کیا ٹو وے کانورزیشن ہے یار، نو بڈی بٹوین می اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نو سیکرٹری، نو ٹائم لمٹ، جتنی بات کرنی ہے کرو نا۔ ہاتھ اٹھاؤ اکیلے میں، کبھی کبھی تہجد میں بیٹھا کرو، یہ مسجد میں بھی آ کر نا کونا پکڑ لیا کرے، کبھی کبھی فوراً چلے جاتے ہیں لوگ، اور اللہ سے باتیں کریں۔ اے اللہ پریشان ہوں، اے اللہ بیمار ہوں، پھنس گیا ہوں مولا، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، روزی کے مسائل ہیں، بیماری کے، جو آپ کے دل میں اللہ سے بات کرو۔ یہ فارمولا ہے جو ہمیں قرآن سے ملا ہے۔ جس دن آپ اس وظیفے کو اپنا لو گے نا، اور اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف میں جب یہ پڑھو گے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے کام اپنے رب کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کوئی کام اٹک جائے، ہم کسی منسٹر کو فائل دے کر آتے ہیں، اور منسٹر صاحب سائن کر دیں تو تسلی ہو جاتی ہے میری فائل پہنچ گئی ہے۔ ارے میں نے تو فلاں وزیر کو دے دی ہے، فلاں جناب حاکم کو دے دی ہے۔ ارے تم دنیا والے کو فائل دے کے سمجھتے ہو تمہارا کام ہو جائے گا، اپنی ساری زندگی کی فائل رب کی بارگاہ میں جمع کرا دو نا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنے کام تجھے سونپتا ہوں، میں تھک گیا، میں پریشان، میں بیمار، اے اللہ میں قرضے سے نہیں نکل پا رہا، میرے روزگار کے مسائل ہیں، میرے گھر میں پرابلمز ہیں، اے اللہ میں دنیا میں کوششیں کر کے تھک گیا، اے مالک اب تیرے سپرد کرتا ہوں، اور تجھ سے بڑا خالق کون ہے؟ تیری حکمتوں کے انداز نرالے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ خدا کی قسم جب تکلیف میں دل کی گہرائیوں سے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، یہ آیت پڑھیں گے، آپ کو ایک سکون سا محسوس ہوگا کہ میرے رب کریم کو اب کام میں نے دے دیے ہیں جو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، اور وہ ضرور مجھ پر کرم کے دروازے کھولے گا۔ آپ یقین کرو وہ دینے والا ہے، وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ جس دن اللہ پر آپ کا بھروسہ بڑھ گیا نا، آپ کو دعا کا لطف آ جائے گا۔ اب اللہ سے پتہ ایک اور بڑی پیاری قرآن پاک کی آیت کا جز ہے، وہ کیا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے کام اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں نا یار میں آج گیا تھا بھائی فلاں جگہ فائل جمع کرا کے آیا ہوں، مسئلہ حل ہو جائے گا، بہت بڑی شخصیت کو دے کر آیا ہوں فائل۔ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، آپ اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ ہاں رحمان الدنیا والآخرہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی یار آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ہونی چاہیے۔ او بھائی یہ فارمولہ ہی غلط ہے۔ میرا رب آخرت کا بھی مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے۔
میں اسے راضی کر لوں، وہ میری دنیا بھی اچھی کر دے گا، میری آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ ایک ٹارگٹ زندگی میں بنا لو، میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، میں نے اللہ کی رضا والے کام کرنے ہیں، واللہ وہ تمہاری روزی میں برکت ڈالے گا، وہ تمہارے دل میں سکون ڈالے گا، تمہارے گھر میں سکون اور چاشنی ڈال دے گا، تمہارے گھر میں عافیت آ جائے گی، لائف انجوائے کرنے لگو گے، کیونکہ رب راضی ہے نا۔ ایک فارمولا یاد رکھو، جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ ہم رب کو راضی نہیں کرتے، ہم سب کو راضی کرتے ہیں، ہمیں رب کو راضی کرنا ہے، اس کی نافرمانی والے کام نہیں کرنے۔ یہ بھی بڑا دل دکھتا ہے کہ رمضان میں پہلے 3-4 دن سبحان اللہ فجر میں بھی مسجد فل ہے، تراویح میں بھی فل، 2-3 دن کے بعد پھر تھوڑے ہونے لگ جائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا، آخری طاق راتوں میں پھر آئیں گے، پھر جذبہ آئے گا، اس کے بعد پھر چاند نظر آیا تو ایسے غائب۔ تو اب رمضان کے تو مسلمان نہیں ہے نا، پلیز سارا سال مسجدوں سے دل لگاؤ، یہ اللہ کا گھر ہے، بیٹھا کرو، اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کے گھر میں آ کر مانگا کرو اس سے، وہ عطا فرمانے والا ہے۔ اب بتاؤ نا، آپ کے گھر میں کوئی آ جائے، مثال دیتا ہوں، آپ کا کوئی جاننے والا آپ کے گھر میں آئے اور آ کر رونا شروع کر دے کہ پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں، میری مدد کرو، آپ کہیں گے یار یہ تو گھر کے اندر آ گیا ہے، گھر میں آ کر رو رہا ہے، اب تو کرنا ہی پڑے گا نا کچھ، دنیا کا بھی دستور ہے نا، گھر آئے تو کون منع کرتا ہے۔ اب جو اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا، کریم کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا، ہم تو نماز کے بعد نماز کے علاوہ بھی بیٹھا کرو، بے شک لوگ جا رہے جانے دو، کونا پکڑ لو، بیٹھ جاؤ، دنیا کو بتاتے ہو نا اپنے پرابلم۔ میں آپ کو ایک آج مشورہ دیتا ہوں، اپنے دل کا دل کی بات دنیا والوں کو مت بتایا کرو، کسی کو مت بتایا کرو کیا پرابلم ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں، آپ کسی کو جا کر کہتے ہیں نا میرا یہ پرابلم ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، آپ حل کر دیں، حل نہیں کرتے، پیچھے جا کے باتیں کرتے ہیں، آیا تھا میرے پاس، بڑا پریشان تھا، اس کا تو یہ مسئلہ تھا، اس کا تو یہ مسئلہ تھا۔ میں کیوں بتاؤں کسی کو یار میرا مسئلہ؟ جس رب کائنات نے مسئلہ حل کرنا ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو شافع الامراض ہے، جو دنیا کو نواز رہا ہے، بیٹھ جاؤ نا اس کے گھر میں۔ آ گیا ہوں یا اللہ تیرے گھر میں، پریشان ہوں، تھک گیا ہوں مولا، دنیا بھر کے دھکے کھا لیے، مسئلہ حل نہیں ہوا کریم، اب تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہوں، اور تو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، اے اللہ بس میری جھولی بھر دے۔ باتیں کرو اللہ سے، دل کی باتیں کرو، بیمار ہوں اے اللہ علاج نہیں ہو رہا، اے اللہ پیسے بھی نہیں ہے علاج کے، اے مالک مدینے جانا ہے اس کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، لوگ جا رہے ہیں میں اکیلا رہ جاتا ہوں، اے اللہ تو قریب ہے، مجھے بھی مکے مدینے دکھا دے۔ آپ کے دل میں جو پریشانی ہے، اے اللہ قرضے میں ہوں، نہیں اتر رہا قرضہ، اے اللہ روزگار نہیں مل رہا ہے، اے اللہ کاروبار کر رہا ہوں نقصان ہو رہا ہے، لوگ ستاتے ہیں مجھے مالک، میری بچی بیمار ہے، اے اللہ بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، میری بچی سسرال میں خوش نہیں ہے، کیوں بتاتے ہو دنیا کو؟ اس قریب کے گھر میں کیوں نہیں آ کر بیٹھ جاتے جو خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں ہمارا، ہم ان کے دھکے کھاتے ہیں، اور جو وہ اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں فرماتا، اور رمضان میں ارے راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اور ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ رمضان کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، ان راتوں میں جن راتوں میں پکارا جا رہا ہے کوئی مانگنے والا، کیا کر رہے ہیں؟ سحری کھانے جا رہا ہوں، کدھر جا رہے ہو؟ رات کو فلاں جگہ ڈنر کرنے جا رہا ہوں، روڈوں پہ گھوم رہے ہیں۔ ارے رحمت کے در کھلے ہوئے کدھر بھاگ رہے ہو یار؟ بیٹھ جاؤ اللہ کے گھر میں، نہ جاؤ باہر، یہ پوری زندگی پڑی ہے کھانے پینے کے لیے، پتہ نہیں پھر رمضان ملے نہ ملے۔ کیا پچھلے رمضان میں ایسے لوگ نہیں تھے جو اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ اگلے رمضان میں ہو سکتا ہے میرے بارے میں کوئی بات کرے، آپ کے بارے میں بات کرے، یار بھائی ہمارے ساتھ تھا، اب نہیں چلا گیا دنیا سے۔ ارے اگر رمضان مل جائے نا ضائع مت کرنا۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، سبحان اللہ۔ کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم الشان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھیں کہ رمضان آتا ہے تو مسجدوں میں کیسی رونق آ جاتی ہے۔ شاعر لکھتے ہیں کم ہوا زور گناہ اور مسجدیں آباد ہیں، ماہ رمضان مبارک کا ہی یہ فیضان ہے۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو،
جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آؤ میں آپ کو ایک بہت خوبصورت کیلکولیشن بتاتا ہوں۔ انویسٹمنٹ کرتے ہو نا ایسی جگہ پر کہ جہاں پیسے ملٹی پلائی ہو جائیں۔ پیارے آقا کی حدیث سنو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جس نے 100 بار درود پاک پڑھا اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کوئی ایک کے 10 کا بزنس ہے؟ ایک درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں، پڑھتے جاؤ ملٹی پلائی بائی 10۔ اور آگے سنیں حدیث کا اگلا جز اور خوبصورت ہے، ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ اس سے اچھا کون سا کاروبار ہے؟ اس سے اچھا کون سا وظیفہ ہے؟ درود پڑھتا جاؤں رحمتوں کی بارش برستی جائے۔ اور جنت میں میری اور آپ کی تمنا تو یہ کہ آقا کے پیچھے پیچھے چلے جائیں تو بڑی بات ہے۔ آقا فرما رہے ہیں 1000 بار درود پاک پڑھنے والے کو ایسے ساتھ لے کر جاؤں گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ تو پھر درود پاک کثرت سے کیوں نہ پڑھیں؟ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کی شان جب بھی بیان کرنی ہوتی ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ مبلغ ہو یا کوئی لکھنے والا ہو، وہ پزلڈ ہو جاتا ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے کہ نبی پاک کی شان بیان کیسے کی جائے۔ اللہ کریم نے اتنے کمالات سے نوازا ہے۔ ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف دا لائف آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام از امیزنگ۔ سبحان اللہ، اللہ نے ہر صفت میں نبی پاک کو ایسا با کمال بنایا ہے۔ شاعر مشرق لکھتے ہیں نا، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبدے آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فکر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق گر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ذرا اس مصرے کو سمجھیے گا، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ذرہ ریگ کیا ہوتا ہے؟ ریگستان میں ایک چھوٹا سا جو ذرہ ہے، ریت کا ذرہ، مگر اس ذرے کو اگر نبی پاک سے نسبت مل جائے اللہ اسے طلوع آفتاب بنا دیتا ہے، اس کو ایسی شوکت مل جاتی ہے، ایسا عروج ملتا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ میں 2-3 ایگزامپلز کے ذریعے سمجھاتا ہوں، ورنہ تو یوں سمجھیے کہ ساری رات اگر اسی مصرے کو ڈیفائن کرتا رہے کہ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اب ذرا بتائیے، مدینہ منورہ میں جب نبی پاک تشریف نہ لے گئے تھے، جب تک تشریف نہیں لے گئے تھے، اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ یسرب کہا جاتا تھا۔ یا واٹ از دا میننگ آف یسرب؟ اس کے معنی تھے آفتوں والی، بلاؤں والی جگہ۔ مگر سبحان اللہ، جب میرے آقا کے قدم لگے تو وہ مدینہ منورہ بن گیا۔ اس کے غبار میں شفا، اس کی فضاؤں میں شفا۔ اللہ اکبر، شاعر کہتے ہیں نا، جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا، ذرہ ریگ کو دیا
तूने तुलुए आफताब यसरब को मदीना बना दिया। और एग्जाम्पल सुनो, एक ऐसी शख्सियत कि वो जो नंगी तलवार लेकर नबी पाक पर अटैक करना चाहते थे, प्यारे आका को शहीद माअल्लाह करना चाहते थे, दीदार मुस्तफा क्या किया, आका पर ईमान क्या लाए, नबी पाक ने क्या बना दिया, उमर फारूक बना दिया। और फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, जर्राए रेग को दिया तूने तुलुए आफताब। जिसको निस्बत मिलती गई, जो इंटैक्ट होता गया, वो उरूज पाता गया। चलो चलते हैं नबी पाक की बचपन की तरफ। अभी विलादत हुई है, मक्के के लोगों का दस्तूर है कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए विलेज में भेजा जाता था, दाइयों के सिपुर्द किया जाता था। उसकी दो वजूहात थी, एक तो उनकी नशोनुमा फ्रेश एयर में हो जाए, और अरब के लोगों को अपनी जबान से बड़ा प्यार था। वो चाहते थे कि बच्चे विलेज में रहकर प्रॉपर अरबिक सीख सकें। आप देखें कराची शहर वालों की उर्दू भी अजीब व गरीब हो गई, क्योंकि कई कौमें सब शामिल होती हैं, लैंग्वेज जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अरब के लोग ये नहीं चाहते थे, वो अपने बच्चों को गांव भेज दिया करते। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज से 1450 साल पहले कमोबेश मक्का पाक में अरब के उस मैदान में कुछ दाइयां आई थी बच्चों को लेने के लिए। मुझे बताओ, एक दाई के सिवा किसी और दाई का नाम आपको याद है? दुनिया में कोई नहीं जानता, मगर एक दाई के भाग कैसे जागे। वो कहती है मैं गई मक्के में, सब दाइयों को बच्चे मिल गए, मुझे बच्चा क्यों नहीं मिला? क्योंकि मेरी जिस्म में बड़ी कमजोरी थी, अपने पास भी दूध कम था, अपने बच्चे को भी नहीं पिला पाती थी, तो मुझे किसी ने बच्चा नहीं दिया। मगर मैंने देखा एक बच्चा है जिसको कोई लेके नहीं गया है, और रीजन ये था कि उस बच्चे के वालिद दुनिया में नहीं थे। बच्चे का चेहरा बड़ा चमक रहा था। मैंने सोचा खाली हाथ जाने से बेहतर है मैं इस बच्चे को ले जाती हूँ। वो दाई कहती मैं तो कमजोर थी, मेरी सवारी भी कमजोर थी, मक्के आते आते मेरी सवारी सबसे पीछे रह जाती। काफले वाले बार बार कंप्लेन करते। दाई का नाम क्या था? बीबी हलीमा। कहते थे ए हलीमा, तेरी वजह से हमारा काफला डिले हो रहा है, तेरी सवारी सबसे पीछे रह जाती है, बार बार रुकना पड़ता है। मगर वो दाई हलीमा कहती जब बच्चा लेकर वापस जाने लगी, मेरी सवारी सबसे आगे चलने लग गई। लोग कहते ए हलीमा, क्या जानवर तब्दील कर लिया है? तुमने अपनी सवारी महंगी खरीद ली है? बीबी हलीमा ने पता है काफले वालों को क्या जवाब दिया? आओ वो जवाब शायर लिखते हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं, बड़े औज पर है मेरा अब मुकद्दर, मेरे घर हबीबे खुदा गए। कैसा औज पर मुकद्दर हुआ उस दाई का। कहती मक्के अपने घर ले गई। उस जमाने में लोग चिराग जलाते थे, ठीक है ना, रात को चिराग सारे गुल कर देते थे, जब आराम करना होता अंधेरा छा जाता। गांव वालों ने नोटिस किया कि पूरे गांव में अंधेरा होता है, हलीमा का घर सारी रात जगमगाता है। ये क्या वजह है? सुबह हुई तो लोगों ने कहा ए हलीमा, पैसे ज्यादा आ गए, क्योंकि चिराग में तेल डलता था ना, सारी रात चिराग जलाती हो। कहती मैं सारी रात चिराग नहीं जलाती, जो बच्चा लेकर आई हूं उसके चेहरे से नूर इतना निकलता है सारा घर जगमगाता रहता है। बड़े औज पर है मेरा अब मुकद्दर, मेरे घर हबीबे खुदा। ये जुल्मत से कह दो कि डेरे उठा ले, के हैं हर तरफ अब उजाले 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 उजाले, कहा जिनको हक ने सिराजम मुनीरा, मेरे घर वो नूरे खुदा गए। बात
سمجھ آ رہی ہے؟ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ہم کسی دائی کا نام نہیں جانتے، بی بی حلیمہ کا ذکر آج بھی باقی ہے. کیوں؟ نبی پاک سے نسبت ہو گئی ہے. ایک اور خاتون کی بات کروں. میرے آقا ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب آن دا وے، اب ہم بھی کبھی کراچی سے لاہور جائیں، راستے میں بھوک لگتی ہے تو کسی ہوٹل پہ رکتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. اس زمانے میں تو ایسے ہوٹل نہیں تھے، ہائی وے بھی نہیں تھے، بلکہ وہ ٹریول بھی بڑا ڈیفیکلٹ تھا، چھپ کے ہو رہا تھا، دشمنوں کا ڈر بھی تھا. تو راستے میں جب کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو ایک خیمہ نظر آیا. نبی پاک اس خیمے میں جاتے ہیں تو ایک خاتون ہے جو راستے میں کچھ سامان بیچتی تھی. آقا نے فرمایا کھانے کو کچھ ہے؟ کھانے کو کچھ نہیں تھا، بھی کچھ نہیں اس کے پاس، ٹھیک ہے نا. مگر نبی پاک اس خیمے میں جو چلے گئے تو اس میں ایک سوکھی سی لاغر سی بکری تھی. تو نبی پاک نے فرمایا اگر اجازت دو تو اس کا دودھ نکال لوں. کہا حضور اس نے تو کئی سالوں سے دودھ دینا چھوڑ دیا ہے، بالکل سوکھ گئی ہے. فرمایا مجھے اجازت دو تو میں نکال لوں. نبی پاک نے اپنا ہاتھ مبارک اس کی پیٹھ پر پھیرا، بسم اللہ شریف پڑھی تو اس کے تھن میں دودھ آ گیا. نبی پاک نے دودھ پیا، حضرت ابوبکر صدیق نے دودھ پیا، برتن میں دودھ نکلے، اتنا دودھ نکلا کہ اس خیمے میں جتنے برتن تھے سب بھر گئے. اب اس کے شوہر واپس آئے، کہتے ہیں ام معبد یہ ہمارے خیمے کی تقدیر کیسے بدل گئی، بڑا رونق نظر آ رہی ہے. اچھا وہ جو خاتون تھی نا وہ اتنی مبہوت ہو گئی، اتنی نبی پاک کے حسن کو دیکھا، پیارے آقا کے چہرے کو دیکھا، نام بھی نہیں پوچھا تھا، ان کو نام بھی نہیں پتا تھا کہ بس ایک مبارک شخصیت آئی تھی، ہمارے بھاگ جگا کر چلے گئے. تو انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح کہ ام معبد وہ دکھتے کیسے تھے؟ اللہ اکبر. اس خیمے والی نے نبی پاک کا جو حلیہ بیان کیا، موتیوں جیسے الفاظ بیان کیے. یقین کریں جو علماء بیٹھے ہیں یا جنہوں نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں، آج تک ہر سیرت نگار جب جب نبی پاک کا حلیہ بیان کرتے ہیں ام معبد کے اس خیمے والی کے الفاظ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. اصل بات پتہ ہی کیا ہے؟ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے. بلکہ سچی بات یہ، اگر یہ منظر آپ آج بھی اگر دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آج بھی دیکھنا چاہتے ہیں نا، آپ ان علماء کی لسٹ بنا لیں، ان نعت خوانوں کی لسٹ بنا لیں جو صدق کے دل کے ساتھ میرے آقا سے محبت کی بات کرتے ہیں، عشق رسول کی بات کرتے ہیں، ان کے نام کو بلند کرنے کی بات کرتے ہیں. اللہ ان کے ناموں کو بلند کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت ڈال دیتا ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ جس نے نبی پاک سے نسبت حاصل کر لی، بے شک وہ ذرہ ریگ کیوں نہ ہو، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ہماری عزتیں بلند ہوں، ہماری جناب اللہ کریم شانیں بلند کر دے، ہم نبی پاک کے چرچے کو بلند کریں، ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ پر رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا کی کچھ ایسی شان کے بارے میں آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے اپنا حبیب تو بنایا، مگر رب کریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی کیسی اتھارٹیز عطا فرمائی ہیں. آج دنیا میں ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پاورفل آدمی کون ہے، تو سنا جاتا ہے کسی ملک کے صدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب جو اس ملک کا صدر ہوتا ہے نا وہ پوری دنیا کا پاورفل آدمی ہوتا ہے. مگر اگر اس کے بھی اختیارات دیکھیں تو وہ ساری دنیا پر نہیں چل رہے ہوتے، چند ملکوں پر اس کا آرڈر چلتا ہے، چند ملکوں پر اس کا کنٹرول چلتا ہے. مگر میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو رب نے کیسے کیسے اختیارات سے نوازا. آپ کو شاید یہ معلوم کچھ لوگوں کو ہوگا، سب کو شاید نہ ہو. یہ تو ہم جانتے ہیں نبی پاک کے معجزات سن کر کہ اللہ نے پیارے آقا کو اس دنیا میں زمین پر بھی اختیار دیا، آسمانوں پر بھی اختیار دیا، اتھارٹیز عطا فرمائیں. مگر آج میں آپ کو ایک اور خوبصورت تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو دراصل دو قسم کے اختیارات دیے گئے، اختیارات تشریعیہ، اختیارات تکوینیہ. ٹھیک ہے، ذرا مشکل لفظ لگ رہے ہیں، میں آسان کر دیتا ہوں. اختیارات تشریعیہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نبی پاک کو رب عز و جل نے شریعت میں بھی اختیار عطا فرمایا. یعنی شریعت کے جو آرڈرز ہیں نبی پاک چاہیں تو کسی کے لیے معاف فرما دیں اور کسی کے لیے پیارے آقا جو چاہیں وہ فرض فرما دیں. یہ کیسا اختیار ہے؟
اور پھر اختیارات تکوینیہ یہ ہیں کہ اللہ کریم نے اس کائنات کے تمام نظام میں نبی پاک کو کمال کے اختیارات سے نوازا. اب ذرا میں چند ایگزامپلز دوں گا، بہت لمبا بیان نہیں کروں گا. باقی یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ ساری رات گزر جائے گی، نبی پاک کی اتھارٹیز کے واقعات ختم نہ ہوں گے. اب ذرا سنیے اختیارات تشریعیہ کی مثال، بڑی پیاری مثال ہے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں ہلکت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما شأنک، کیا بات ہو گئی، کیسے ہلاک ہو گئے؟ حضور میں اپنی زوجہ کے ساتھ روزے کی حالت میں وہ کر چکا جس کی اجازت نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا هل تجد ما تعتق رقبہ، کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اب اس کا کفارہ بیان کر رہے ہیں. تو کہتا ہے لا یا رسول اللہ، میں تو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اب فرمایا فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا تم 2 مہینے لگاتار روزے رکھ سکتے ہو؟ اب نبی پاک فرماتے فهل تستطيع ان تطعم 60 مسکینا، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اب یہ کفارے کی 3 کیٹیگریز تھی نا، یا تو غلام آزاد کریں، یا 60 مسلسل روزے رکھیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. کہتے حضور میں 60 مسکینوں کو بھی نہیں کھلا سکتا. اب کوئی کفارہ ادا کرنے کی اس کے اندر ایبلٹی نہیں ہے. تو وہ جا کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول ایک کھجوروں کا ٹوکرا لایا. نبی پاک فرماتے وہ کدھر ہے؟ اب دیکھیں کتنا پیار ہے اپنے امتی سے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. فرماتے وہ کدھر گئے جو تھوڑی دیر پہلے آئے تھے؟ وہ آئے تو نبی پاک فرماتے ہیں خود ھذا فتصدق، آقا فرماتے ہیں کہ لے جاؤ اور اب جا کر اس کو صدقہ کر دو، فقیروں میں بانٹ دو. تو وہ کہتا ہے حضور میں اپنے سے زیادہ کس محتاج پر صدقہ کروں؟ مدینے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی محتاج نہیں ہے. ہائے ہائے، جب نبی پاک نے یہ سنا نا، آپ ذرا الفاظ سنیے. نبی پاک مسکراتے ہیں فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ، پیارے آقا اتنا مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے. پھر فرماتے ہیں جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے، تیرا صدقہ پورا ہو جائے گا، تیرا کفارہ پورا ہو جائے گا. یہ شریعت کا اصول نہیں ہے کہ بندہ خود ہی اپنے گھر والوں کو کھلائے اور اس کا کفارہ بھی پورا ہو جائے، مگر اللہ نے ایسے اختیارات عطا فرمائے کہ نبی پاک نے اس کا جو کفارہ تھا وہ سمجھ لے خود ہی عطا فرمایا اور کہا اپنے گھر والوں کو کھلا، تیرا صدقہ پورا ہو جائے گا. اس سے پتا چل رہا ہے کہ اللہ نے کیسی اتھارٹیز جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی. ایک اور واقعہ سنیے. پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے میں اسلام کو قبول کر لوں گا، شرط یہ ہے 2 نمازیں پڑھوں گا. اب مجھے بتائیے سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ نماز. نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5 ہیں. کوئی ایک نماز نہ پڑھے اس کے لیے عذاب کی وعید ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس کو اجازت دی اور اس نے اسلام قبول فرما لیا. اب یہ کیسی اتھارٹی ہے؟ اللہ کریم نے کس قدر اجازت عطا فرمائی. سبحان اللہ. ایک بار پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑا عجیب واقعہ ہوا یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا. ڈیل ہو چکی تھی مگر وہ مکر گیا. کہتا ہے آپ نے نہیں خریدا. اب جو بھی وہاں سے صحابی گزرتا نبی پاک اس سے کہہ رہے تم نے بیچا ہے؟ وہ کہتا نہیں میں نے نہیں بیچا. تو ہر صحابی جو بزرگ گزرتے تھے وہ کہتے کتنا خراب آدمی تم نبی پاک کو جھٹلا رہے ہو. مگر وہ کہتا گواہ لے کر آؤ. بھائی اگر میں کہہ رہا ہوں نہیں آپ کہہ رہے ہیں ہاں تو کوئی گواہ لے کر آئے. اب اس وقت جب ڈیل ہوئی تھی تو کوئی گواہ نہیں تھا. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ حضرت خزیمہ گزرے، انہوں نے جا کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے نبی پاک کے ہاتھ بیچا. اچھا اب یہ نبی پاک علیہ السلام کی سچائی دیکھیں. ہمارے پاس کوئی آ جائے غلط گواہی دے، ہم کہتے چلو کام تو ہو گیا نا، مسئلہ تو حل ہو گیا. نبی پاک فرماتے تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ آپ تو تھے ہی نہیں. جب یہ ڈیل ہوئی اس وقت تو آپ موجود ہی نہیں تھے، آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ ہائے ہائے. حضرت خزیمہ کا ایمان افروز جواب سنیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی گواہی اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کے بتائے ہوئے دین پر ایمان لایا ہوں. آپ کے ذریعے ہی میں نے جانا ہے اللہ ایک ہے. حضور آپ آسمان و زمین کی خبریں دیتے ہیں، میں جب اس پر ایمان لایا ہوں تو اگر آپ فرما رہے ہیں کہ گھوڑا آپ نے خریدا ہے میں کیسے گواہی نہ دوں کہ آپ سچ فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. جب گواہ آ گیا ڈیل تو پوری ہو گئی مگر نبی پاک کو ان کی ادا ایسی پسند آئی. آقا نے فرمایا آج کے بعد خزیمہ ایک بندے کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہو جائے گی.
شریعت کے معاملات میں 2 گواہ چاہیے ہوتے تھے نا، مگر حضرت خزیمہ جب بھی جا کر گواہی دیتے تھے وہ 2 بندوں کی گواہی کاؤنٹ کی جاتی تھی۔ یہ کون کر سکتا ہے، یہ اجازت کون دے سکتا ہے جس کو رب عز و جل نے شریعت پر بھی اختیار عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ جب حج فرض ہونے کی آیت نازل ہوئی، ایک صحابی کہتے ہیں حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ نبی پاک خاموش رہے۔ دوبارہ پوچھا حضور ہر سال حج فرض ہے؟ پیارے آقا خاموش رہے۔ 3 بار سوال کیا، نبی پاک خاموش رہے۔ پھر ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ یعنی نبی پاک نے ہم پر مشقت نہ ہو، امت پر مشکل نہ ہو، اس لیے جواب عطا نہ فرمایا۔ مگر اس جواب میں ایک اور راز بھی تو پتا چل رہا ہے نا کہ اللہ نے اتھارٹی کیا دی تھی کہ آپ کی زبان مبارک سے نکل جاتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ جناب رسول اللہ کو رب عز و جل نے کیسے اختیارات عطا فرمائے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں میری امت پر اگر گرانا گزرتا تو میں مسواک کو لازم قرار دے دیتا۔ یہ حدیث بھی بتاتی ہے۔ 2 باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، امت سے پیار کتنا ہے، خود عمل کر رہے ہیں مگر واجب نہیں کر رہے، کہیں ہم پر مشکل نہ ہو جائے۔ اس سے مسواک کی اہمیت بھی پتا چلی ہے کہ آقا مسواک کتنا پسند فرماتے، مسواک ضرور کیا کریں مگر میری امت پر بھاری نہ ہو جائے۔ فرمایا میں چاہتا تو واجب کر دیتا مگر واجب نہ ہوئی۔ مگر یہ جملہ میں چاہتا تو واجب کر دیتا، یعنی جو زبان مصطفیٰ سے نکلا وہی شریعت ہے، وہی رب کا قانون ہے، جسے چاہیں عطا فرمائیں، جسے چاہیں معاف فرما دیں۔ یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا گیا۔ ایسی بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ اب آئیے اختیارات تکوینیہ کیسے ہیں، اتھارٹی آف آن دس ورلڈ یہ نبی پاک کو کیسے کیسے عطا کیے گئے، اتنے واقعات ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے سنا ہوگا کہ مکے کے لوگوں نے جب نبوت کی نشانی مانگی میرے آقا نے اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ مگر ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے چچا ہیں نا، وہ کہتے ہیں حضور میں آپ پر جو ایمان لایا ہوں نا اس کی ایک وجہ آپ کو آج بتاتا ہوں۔ میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا تھا، جھولے میں جب آپ تھے نا، میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ آپ جدھر جدھر فنگر پوائنٹ کرتے جاتے تھے، جدھر جدھر آپ کی انگلی اٹھتی جاتی تھی نا، چاند ادھر ادھر چلتا جاتا تھا۔ حضرت عباس کہہ رہے ہیں، اب میں بڑی ایک لطیف سی بڑی باریک سی بات کہنے جا رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ کبھی کبھی ہمارے چاچا تایا گھر پہ آتے ہیں بزرگ اور آ کر ہمیں کہتے ہیں بچپن میں تم یہ کر رہے تھے، میں تمہیں جھولے میں دیکھا تھا یہ کر رہے تھے۔ اور بعضوں کا تو ایسے ایسے پول کھولتے ہیں کہ شرم بھی آ رہی ہوتی ہے، نہ کیا کریں بھائی، ہم نے کیا ہوگا بچپن میں کچھ، اب سب کے سامنے تو نہ کہنا، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ماننا بھی پڑتا ہے کیونکہ ہمیں تو یاد نہیں ہوتا، یہ کہہ رہے تو کیا ہوگا بھائی، بچپن کی باتیں کس کو یاد ہے۔ مگر میرے آقا کی شان دیکھیں، حضرت عباس کہہ رہے ہیں آپ جھولے میں جہاں انگلی اٹھاتے تھے میں نے دیکھا چاند ادھر جاتا تھا۔ تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے چچا جان مجھے نہیں پتا، آقا فرماتے ہیں ہاں میں چاند سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھے رونے سے چپ کروایا کرتا تھا، بلکہ چچا جان جب چاند اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا تو میں اس کی سجدے کی آواز بھی سنتا تھا۔ بچپن میں یہ عالم ہے جناب رسول اللہ کا۔ اللہ اکبر۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ارے بچپن میں جس کی سماعت کا عالم یہ ہے، شباب میں عالم کیا ہوگا۔ ہم صلاۃ السلام میں پڑھتے ہیں نا، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ یہ نبی پاک کی اختیارات کا عالم ہے، جھولے میں ہیں اور جدھر اشارہ فرما رہے ہیں ادھر چاند جا رہا ہے۔ ہے کوئی ایسا مختار اس دنیا میں، ہے کوئی ایسی اتھارٹی والا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کی نماز کا واقعہ تو کئی بار سنا ہوگا کہ دعا کر کے سورج کو پلٹا رہے ہیں۔ ارے آج سائنس کہتی ہے ہم جناب اتنا پرفیکٹ سورج کی رفتار ہے، ہم بتا سکتے ہیں کہ آج کتنے بج کر کتنے منٹ پر مغرب کا ٹائم ہوگا، اور مغرب کے بعد عشاء ہی کا ٹائم ہوتا ہے۔ مگر وہ دن کیسا تھا کہ وقت مغرب ہونے کے بعد پھر عصر کا ٹائم ہو رہا ہے، کیونکہ مولا علی کی نماز باقی ہے۔ یہاں بھی 2 باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ نبی پاک کے اختیار کو تو سنتے جائیے،
مگر مولا علی کا نماز سے پیار کیسا ہے کہ آپ افسردہ ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام بیدار ہو کر پوچھتے ہیں اے علی کیوں غمزدہ ہو؟ کہتے حضور جب سے ایمان لایا ہوں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ اے پنجتن پاک سے محبت کرنے والوں تمہاری نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے؟ اب ذرا غور کیجئے، یہ باتیں ساتھ ساتھ سیکھتے جائیے۔ بہرحال کیسے کیسے کمالات ہیں۔ ایک بار جمعے کا دن ہے، بخاری شریف کی حدیث، نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک صحابی آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہمارے حدیث پاک کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، بارش نہیں ہو رہی، بہت عرصہ ہو گیا، کھیت سوکھ گئے، کنویں سوکھ گئے، جانور پیاسے، یا رسول اللہ بارش چاہیے۔ اچھا میں واقعہ روکتا ہوں، ایک سوال کریٹ کرتے ہیں، وہ تو صحابی رسول تھے، کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ بارش تو اللہ کی طرف سے آتی ہے؟ دعا کر لیتے اللہ کی بارگاہ میں، نبی پاک کے دربار میں کیوں آ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابی کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نبی پاک نے نہ کہا کہ اے صحابی اللہ سے دعا کر لو، اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں اس وقت مدینے میں آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا، مگر نبی پاک کے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ پہاڑوں جیسے بادل آنا شروع ہوئے اور فوراً بارش برستی ہے۔ ابھی آقا خطبہ دے کر ممبر سے نہیں آئے، موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، اور اتنی بارش ہو رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی سے بارش کے قطرے گر رہے ہیں۔ کہ جمعہ بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، پیر بارش، نان اسٹاپ ریننگ پورا ہفتہ، اگلا جمعہ آ گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں وہی صحابی یا کوئی اور کھڑے ہوئے، کہتے حضور کرم کیجئے، بارش رکوائیے۔ Again there is a question, if you want to stop rain in your city, why you not asking in the court of Allah subhanahu wa ta'ala? اللہ سے مانگو نا۔ کیسا عقیدہ ہے صحابہ کا، بارش چاہیے تو بھی دربار رسالت میں، بارش رکوانی ہے تو بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اب ذرا مزید اتھارٹی دیکھیے میرے آقا کی، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ سنانے جا رہا ہوں۔ نبی پاک یہ جانتے تھے کہ شہر کے اندر بارش نقصان دہ ہوتی ہے، مگر کھیتوں میں، کھلیانوں میں بارش ہو تو فائدہ ہوتا ہے، فصلوں کو اور فائدہ ہو جائے گا، کنویں بھر جائیں گے۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے یہ دعا نہ کی کہ اللہ بارش روک دے، اللہ کے نبی نے کمال کی دعا کی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں بارگاہ الہی میں، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش برستی رہے، ہم پر بارش نہ ہو۔ اور پھر سبحان اللہ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا نے اپنا ہاتھ اٹھایا، جدھر جدھر اشارہ کرتے جاتے بادل کٹتا جاتا، بادل ہٹتا جاتا، اشارے سے بادل ہٹ رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں مدینہ پیالے کی مانند ہو گیا، مدینے کے اوپر اسکائی کلیئر ہو گیا۔ باہر سے آنے والے لوگ بتاتے تھے باہر اب بھی بارش ہو رہی ہے، مگر مدینے میں بارش نہیں ہو رہی۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیسے اختیارات سے اپنے نبی کو نوازا، کیسے کمالات سے نوازا، اور سبحان اللہ میرے آقا ایسا معجزہ دکھائیں تو اعلیٰ حضرت کا قلم کیسے خاموش ہو سکتا ہے۔ اچھا اعلیٰ حضرت کے ایک اور بڑا خوبصورت اسلوب ہے کہ جب نبی پاک کی شان بیان کرتے ہیں نا، اپنی ریکویسٹ بھی ساتھ لگا دیتے ہیں، اپنے لیے بھی التجا ساتھ کر لیتے ہیں۔ وہ ایک فقیروں کا انداز ہوتا ہے نا کہ سخی کے دربار میں جائیں کہ اللہ سخی کی خیر فرمائے، اللہ سخی کے گھر کی خیر فرمائے تاکہ میرا بھی کام ہو جائے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا دربار رسالت میں انداز دیکھیں، کہتے ہیں آقا جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ حضور جو آپ نے ہاتھ اٹھا کر مدینے کو جل تھل کر دیا تھا، یا رسول اللہ ان ہاتھوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائیے۔ اللہ نے کیسی کیسی اتھارٹیز سے نوازا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ واقعات تو بہت سارے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حدیبیہ کا موقع ہے، صحابہ پھر پیاسے ہیں، پھر پانی چاہیے۔ صحابہ آتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، 1400 صحابہ ہیں، کہتے حضور وضو بھی کرنا ہے، پانی بھی پینا ہے، ہم بھی پیاسے، جانور بھی پیاسے، حضور پانی نہیں ہے، پانی لینا ہے کنواں ڈھونڈتے، پانی لینا ہے کسی اور جگہ جاتے۔ پھر نبی پاک کے دربار میں آئے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا کرو جتنے تمہارے برتن ہیں ان کا سب کا پانی جمع کرو۔ راوی کہتے ہیں سب کا پانی جمع کیا پھر بھی ایک برتن نہ بھرا، پانی لے کر دربار رسالت میں آئے۔ سبحان اللہ، حضرت موسیٰ کا معجزہ تو سنا ہوگا نا
کہ آپ نے اپنا عصا مارا تو چشمے جاری ہو گئے. اٹ از لاجیکلی ایکسپٹڈ. ہاں جناب، زمین سے پانی نکلتا ہے، پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے، آبشاروں سے پانی نکلتا ہے، مگر سنو میرے آقا کیسے باکمال ہیں. نبی پاک نے اس برتن میں اپنا مبارک ہاتھ ڈال دیا اور 5 انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو گئے. پانی کتنا نکلا؟ 1400 صحابہ نے پانی پیا، اپنے برتن بھرے، انہوں نے وضو کیے، جانوروں نے پانی پیا. راوی کہتے ہیں ہم 1400 تھے مگر 1,00,000 صحابہ ہوتے، سب کو پانی پورا ہو جانا تھا. ہائے ہائے ہائے. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اسی معجزے کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا، فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ، اللہ اکبر. یہ شان ہے دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. ایک اور خوبصورت ڈبیٹ علماء کرتے ہیں، which is more sacred water in the world. ساری دنیا میں سب سے مبارک پانی کون سا ہے؟ زمزم شریف واقعی بڑا مبارک ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ سے جاری ہوا. سبحان اللہ. مگر علماء کہتے ہیں وہ پانی جو نبی پاک کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا نا، وہ دنیا کا سب سے مبارک پانی ہے. صحابہ کرام کی قسمت پر ہماری جانیں قربان جنہوں نے وہ مبارک پانی نوش فرمایا. سبحان اللہ. ایک بار غزوہ احد کا موقع، حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں ایک کمان تحفے میں دی گئی. تیر کمان ہوتا ہے نا. کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے مجھے دے دی. میں نے کیا کیا، پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ میں نے بھی تیر چلانا شروع کر دیا. چلاتے چلاتے اس کا سرا ہی ٹوٹ گیا. اب میں نے دیکھا کہ دشمن سامنے سے اٹیک کر رہا اور میرا تیر کمان تو ٹوٹ گیا ہے. اب انہوں نے کمال کیا، اس زمانے میں ڈھال ہوتی تھی نا تیروں کو روکنے کے لیے، ریزسٹ کرنے کے لیے. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں میں نبی پاک کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. میں نے سوچا کہ پیارے آقا کو کوئی تیر نہ لگے، میں نے اپنے آپ کو پیارے آقا کے آگے کھڑا کیا. اب کہتے ہیں ایک تیر آیا، میں نے اپنا چہرہ نبی پاک کے چہرے کے آگے کیا ہوا تھا، وہ سیدھا میری آنکھ میں ڈلا اور میری آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا. Try to understand the pain of سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ. میری اور آپ کی آنکھوں میں تنکا چلا جائے تو چیخ نکل جاتی ہے. ڈیلا کہتے ہیں آنکھوں کا باہر آ گیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں اس کو اپنی ہاتھ میں پکڑ لیا اور کفار جب شکست کھا کر بھاگ گئے تو میں وہی ڈیلا لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں آیا. حضور نے جب یہ دیکھا تو آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب ذرا دعا سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں اے اللہ جس طرح قتادہ نے اپنے چہرے کے ذریعے تیرے نبی کی حفاظت کی، اسی طرح تو بھی اس کی حفاظت فرما اور اس آنکھ کو دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت اور تیز نظر والا بنا دے. حضرت ابو قتادہ کی اس آنکھ کو نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے رکھا. وہ کہتے یہ وہ آنکھ جو باہر نکل آئی تھی پچھلی آنکھ سے زیادہ تیز اور اچھا دیکھنے والی بن گئی. یہ کیسا کمال ہے، یہ کیسی سرجری ہے. اور پھر صحابہ کا بلیف بھی دیکھیں کہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے ہیں، آنکھ باہر نکلتی ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے سیڑھیاں اتر رہے تھے، پیر پسلا، پنڈلی ٹوٹ گئی، کریک. پیر کی پنڈلی ٹوٹ جائے یہ بہت بڑا کریک ہوتا ہے اور بڑا آپریشن ریکوائرڈ ہوتا ہے، راڈ ڈلتی ہے. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے کپڑے سے اس پیر کو باندھا، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آقا کو ماجرا سنایا. فرماتے اپنا پاؤں پھیلاؤ. میں نے اپنا پیر پھیلایا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنا دست کرم پھیر دیا، ایسا ہو گیا کہ سرے سے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. کہتے نبی پاک کے پاس اختیار نہیں ہے، نبی پاک کے پاس اتھارٹی. بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے. کتنی حدیثیں سناؤں جہاں پتا چلے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو رب نے کیسا با کمال بنایا. اب آؤ مزید ایمان تازہ کریں. پنجابی کا شعر سنتے ہو نا، تیرا خواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. لوگوں کو بعض اوقات پرابلم ہوتی ہے، یہ کیوں کہتے ہو کہ تیرا خواں؟ ہم جناب یہ شعر پڑھتے ہیں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. کچھ لوگوں کو کنفیوژن شروع ہو جاتی ہے، لگتا ہے حدیثوں کا علم نہیں ہے. آؤ حدیثیں سنو. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ریفرنس چاہیے نا. آقا فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، میں ہی تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تعالی عطا فرماتا ہے.
कितनी वाज़ेह हदीस है। एक और जगह फरमाते हैं इन्नमा अना खाज़िनुन, सही मुस्लिम की हदीस है, मैं अल्लाह ताला के खजानों का खजांची हूं। एक और बुखारी की हदीस सुनो, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन व खाज़िनुन वल्लाहु युती, मैं ही कासिम और खाजिन हूं, अल्लाह ताला अता फरमाने वाला है। तो फिर हम क्यों ना झूम झूम कर पढ़ें कि रब है मुअती, ये है कासिम, रब है मुअती, मुअती देने वाला, कासिम तकसीम करने वाला, रब है मुअती, ये है कासिम, रब है मुअती और ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। हजरत अबू हुरैरा के पास बड़ी कमाल की एक थैली थी। हाँ, आखिरी हदीस सुन लो फिर बयान को एंड करते हैं। वाकयात मैंने कहा ना बहुत सारे हैं, मगर ये वाकया मैंने सोचा कम सुनाया जाता है, वरना आपको मुझे सैयदना अबू हुरैरा का वो दूध का प्याला भी याद आ रहा था, नबी पाक के और भी बड़े मौजूदात याद आ रहे थे, मगर आज ये वाकया सुनो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक बार लड़ाई का मौका था, तो लश्कर जो हमारे सहाबा साथ थे, खाने की कमी थी, तो नबी पाक ने मुझसे फरमाया ए अबू हुरैरा खाने को कुछ है? तो मैंने अर्ज़ की हुजूर मेरे थैले में कुछ खजूरें हैं। फरमाया ले आओ। मैं लेकर आया तो कहा दस्तरखान लाओ। दस्तरखान लाया, आका ने फरमाया थैला इस पे खोल के उंडेल दो। मैंने थैला खोल के उंडेला, कहते वो 21 दाने थे, काउंट भी कर लिया उन्होंने। खजूरें कितनी थी? 21। नबी पाक ने एक खजूर को अपने हाथ में लिया और बिस्मिल्लाह पढ़ा। एक एक खजूर लेते गए, बिस्मिल्लाह पढ़ते गए, सारी खजूरें नबी पाक के मुबारक हाथ में आ गई। अब नबी पाक ने फरमाया कि फलां और उनके साथियों को बुलाओ। कहते वो आए, उन्होंने खाना खाया, पेट भरकर चले गए। नबी पाक ने फरमाया औरों को लाओ। खजूरें आका ने रख दी। फरमाया बुलाते रहो। एक एक ग्रुप आता गया, खाना खाता गया, सबने खाना खा लिया पेट भर के, खजूरें बच गईं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैठो। हज़रत अबू हुरैरा कहते मैं बैठ गया। अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम मौजूद हैं और मैं मौजूद हूं। कहते फरमाया अब खाओ। मैंने भी खाया, नबी पाक ने भी वो खजूरें खाई। खजूरें फिर दस्तरखान पर मौजूद हैं। आका ने फरमाया वो थैला वापस लाओ। थैले में खजूरें डाली। फरमाया ए अबू हुरैरा जब जब चाहिए इसमें से खजूरें निकालते रहना, उंडेलना नहीं इस थैले को, उल्टा मत करना। कहते मैं जितनी खजूरें जब चाहिए होती हाथ डालता निकालता रहता, तकसीम करता रहता। कहते 50 वस्त खजूरें मैंने राह खुदा में दी होंगी। हजरत उस्मान गनी के दौर तक मैंने वो थैला संभाल के रखा, जब खजूरें चाहिए होती हाथ डालता बांटता रहता। हजरत उस्मान गनी के दौर में वो जो थैली थी मुझसे कहीं गुम हो गई, वरना ये बरकतें मेरे साथ रहती। अल्लाह अकबर, कैसे कमाल के मेरे आका हैं। अल्लाह ने कैसे कैसे खजानों का मालिक बनाया। जभी तो हम कहते हैं कि वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस तरह के वाकयात जब हम सुनते हैं हमारी मोहब्बत में और इजाफा होता है, नबी पाक की इज्जत हमारे दिलों में और बढ़ जाती है। ये वाकयात खुद भी सुनने चाहिए, अपने बच्चों को भी सुनाने चाहिए, क्योंकि प्लानिंग ये की जा रही है कि लोगों को दूसरी तरफ से साजिश ये की जा रही है कि किसी तरह मुसलमानों के दिलों से उनके नबी की ताजीम, एहतराम और मोहब्बत को कम किया जाए। तो हमारा काम यह है कि ये जिक्र और करते रहें, अपने दिलों में मोहब्बत रसूल को और बढ़ने दें। अब यहाँ आखिरी बात, मैसेज ऑफ टुडेज बयान। आपको पता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम तो सबसे बाकमाल है, सबसे आला व औला है, और हम उनके सदके हमें क्या मिला है पता? सारे नबियों के सरदार हमारे आका, सबसे अफजल हमारे आका, इनकी बरकत से उनकी जो उम्मत है ना, हम जो है हमें भी सबसे अफजल उम्मत करार दिया, खैरुल उम्मम कहा गया है। हमारा काम कोई अच्छा नहीं है, मगर नबी पाक की निस्बत की वजह से इस उम्मत को खैरुल उम्मम कहा गया, सबसे अफजल उम्मत कहा गया। और आपको पता है कयामत के दिन हमें क्या क्या मिलेगा? पहले तो उलमा ने एक बड़ी खूबसूरत डिबेट की कि पिछली उम्मतों की तो उम्रें 200 साल 300 साल होती थी, इस उम्मत की जो एवरेज उम्र है वो 60-70 साल है। ये क्यों? हमारी उम्रें कम क्यों है?
اچھا پھر دوسرا سوال ایک کوشچن بنتا ہے کہ اس امت کو سب سے آخر میں کیوں لایا گیا؟ سبحان اللہ، دونوں کی بڑی پیاری عشق والی وجہ علماء بیان کرتے ہیں. فرماتے جب قرآن پڑھتے ہو، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پچھلے نبیوں کی امت کے عیب ہمارے سامنے آتے نہیں آتے؟ حضرت موسیٰ کی قوم نے کیا مسٹیکس کی، حضرت عیسیٰ کی قوم نے کیا مسٹیکس کی، ان پر عذاب آئے، حضرت لوط کی قوم نے کیا کیا، کتنے بڑے بڑے گناہ کیے، وہ سارے ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن میں واقعات موجود ہیں. فرمایا میرے محبوب کی امت سب سے آخر میں آئے، اس کا پردہ رہے، کوئی اور امت جان نہ سکے ان کے عیب کیا. ہمارے عیب چھپائے گئے ہمیں آخر میں لا کر. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. فرمائے عمر چھوٹی ہے، اس کا فائدہ سنو. انسان کی اگر ایوریج ایئر 60-70 سال ہے، 15 سال تو نابالغی کے نکل گئے، اس کا تو حساب ہی نہیں ہے. اگر 8 گھنٹے ایوریج سوتا ہے تو 20 سال نیند میں گزر گئے. میری امت کو 15-20 سال کا جواب دینا پڑے گا، باقی امتوں کو 100-200 سال کا جواب دینا آسانی سے گزر جائے. مگر کمال یہ ہے کہ محشر کے دن آئے ہم سب سے آخر میں ہیں، مگر سب سے پہلے حساب اس امت کا لیا جائے تاکہ یہ سب سے پہلے فارغ ہو جائیں. اور سبحان اللہ، جب تک نبی پاک اور ان کی امت جنت میں داخل نہ ہوگی، کوئی اور امت جنت میں داخل نہ ہو سکتی. سیدی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام. جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام. ملک تو ہے آپ کا، تم پہ کروڑوں درود. تو جناب اتنی بڑی مہربانی ہم پر ہو گئی، ہم نے اس کے لیے کوئی اسٹرگل کی، کوئی کوشش کی؟ ایسا ہے ہم میں سے کوئی جس نے اللہ سے مانگا ہو یا اللہ ہمیں نبی پاک کا امتی بنانا، حضرت عیسیٰ کا، حضرت موسیٰ کا امتی نہ بنا دینا، آخری نبی کا امتی بنانا، without any asking, without any struggle. ہمیں بن مانگے اتنی بڑی نعمت مل گئی. کتنی بڑی نعمت! حضرت موسیٰ ایک بار تورات پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے انہوں نے پڑھا کہ ایک ایسی امت ہوگی جس کے یہ فائدے، جس کے یہ کمالات، جس کے یہ فضائل. آپ نے کہا یا اللہ یہ امت میری امت کر دے. کہا اے موسیٰ یہ امت میرے آخری نبی کی امت ہے. کہا یا اللہ پھر مجھے بھی آخری نبی کا امتی بنا دے. کلیم اللہ تمنا کر رہے ہیں اس امت میں داخل ہونے کا، اور ہمیں بن مانگے بنا دیا گیا. مگر کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کو بن مانگے کوئی بڑا انعام دے دیا جائے تو کوئی تو تھینکس گیونگ بنتا ہے نا، کوئی تو شکرانہ بنتا ہے، کوئی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ یار بن مانگے اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا ریوارڈ. اب اے امتیوں، کم از کم یہ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کم از کم ایسے امتی تو بن جائیں کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں گے، امتی اتنا سچا ہے تو اس کے نبی کیسے صادق ہوں گے، امتی اتنا امانت دار ہے اس کے آقا کیسے امین ہوں گے، امتی کے اخلاق اتنے اچھے ہیں تو نبی پاک کے اخلاق کیسے ہوں گے. مگر انفارچونیٹلی اس کا الٹ ہوتا جا رہا ہے. آج امت کو دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. آج ہم مسلمان آپس میں کاروبار کرنے میں ڈر رہے ہیں. آج مسلمان کے وعدوں پر یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یار یہ بات جو کر رہا ہے سچ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا، میں پیسے دوں گا ٹائم پہ ملیں گے نہیں ملیں گے. ہم اپنے ملک کی یا مسلم ملک کی پروڈکٹ خریدنے میں ڈر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں میڈ ان پاکستان نہیں، فلاں میڈ ان ملک کی لو، یار وہ سچا بولتے ہیں. کیا یہ نبی پاک کی تعلیمات تھی؟ آپ سوچئے کہاں جا رہے ہیں. یہ تو ذمہ داری لونا یار کہ میں کم از کم امتی تو سچا بن کے بتاؤں. بن مانگے اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو کجا من کجا، نعت میں تو پڑھتے ہیں، مگر اس خوش قسمتی کا کوئی تو رسپانسبلٹی ہم لینا. اچھا جب ایسی باتیں ہوتی ہیں نا بیان میں، اب شیطان بھی تو اپنا کام کر رہا ہوگا نا، وہ دماغ کو یہ بات ڈلے گا یار یہ مولانا صاحب باتیں تو بڑی بڑی کر رہے ہیں، سارے ہی جھوٹ بولتے ہیں، سارے ہی ملاوٹ کرتے ہیں، سارے ہی دھوکہ دیتے ہیں، میں اکیلا کیا کروں گا. مجھے سب کی قبر میں نہیں جانا، اپنا فیصلہ خود کرے، اپنے حصے کا چراغ تو جلاؤ نا. میں قبر میں جاؤں، مجھے قبر میں اکیلے جانا ہے سب کے ساتھ جانا ہے؟ جب مجھے اکیلے جانا ہے اپنی قبر میں خود جواب دینا ہے، نبی پاک کا دیدار بھی ہوگا قبر میں، تو میں وہاں جا کر کہہ تو سکوں کہ یا رسول اللہ میں اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا، میں سچ بول کر آیا، میں امانت داری سے آیا. حضور میں نے آپ کے دین کی کچھ خدمت کی ہے، میں اسلام کے نام کو بلند کرنے کی کوشش کی، میں نے اسلام کے نام کو روشن کرنے کے لیے کچھ کام کیا. ایک بات تو آج نیت کر کے جانا ہے کہ یار اگر میں اسلام کا نام روشن نہیں کر سکتا کم از کم بدنام تو نہ کروں. ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی پاک کے پرچم کو ساری دنیا میں ہم مل کر بلند کریں. وہ دن پھر آ سکتے ہیں، پہلے ایسے دن تھے
کہ صحابہ کرام کو اولیاء کرام کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے، ان کو بولنا نہیں پڑتا تھا، چہرہ دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، ان کے پڑوس میں رہنے آتے تھے، پڑوسی کی اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے، ان سے بزنس کرتے تھے، بزنس کرتے کرتے اسلام قبول کر لیتے تھے۔ کیا ہمارے پڑوس میں آ کر کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے گا؟ ہمارا تو اپنا مسلمان پڑوسی پریشان ہے ہم سے، ہم کہتے ہیں بیڑا غرق ہوتا ہو تو اس کا ہو جائے، ہمارا کام سیدھا ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، نیت کیجئے، آج نیت کر لیں کہ بس آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں۔ The best gift which you have to give to رسول پاک علیہ السلام، نبی پاک کو بہترین تحفہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں نا، وہ خود فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں کیسا امتی ہوں کہ نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز قضا کر دیتا ہوں۔ کسی بھی صورت میں میری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، آج طے کر لو، سفر ہو، ٹریول ہو، گھر پہ ہو، کاروبار پہ ہو، کچھ بھی ہو جائے، نماز کا ٹائم ہو، میری نماز پہلے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نماز کی نیت کریں، اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں، پھر دیکھیں وہ ہم اپنے ہم ایک قدم بڑھائیں گے نا اللہ کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف، وہ 10 قدم بڑھ کر رحمت ہماری طرف آئے، کام آسان ہوتے چلے جائیں گے الحمدللہ۔ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ دعوت اسلامی کی اگر اسی طرح اجتماعات میں آتے رہیں گے، بیانات سنتے رہیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، تو عشق رسول میں اضافہ ہوگا، نبی پاک سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔